تقیہ سب سے پہلے تو مثلا یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. قرآن کی آیات ہمارے پاس ہے سورہ آل عمران کی، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، اور واضح اس میں جو ہے وہ تقیہ کے جواز کی ہمیں جو ہے وہ آیات ملتی ہے. سورہ آل عمران کی 28ویں آیت، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں. یہ کلی قاعدہ ہے ہمارا کہ کافروں کو سرپرست نہیں بنایا جا سکتا. ہمارا سرپرست صرف خدا ہے. خدا نے نبی کو بنایا ہے، نبی نے امام کو بنایا ہے. اور یہ جو ہم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں یہ بھی اسی کا تسلسل ہے کہ جو ہم مراجعین اور ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں. تو آیت کہتی ہے کہ کفار کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ اطاعت خدا کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے. ہاں یہاں پر الا ان تتقوا منہم تقاتا، ہاں اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو، تو یعنی الا سے مراد ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے اگر کوئی طرز عمل اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے. اسی طرح سورہ نحل 106 میں بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا قلب جو ہے وہ ایمان سے سرشار ہو، مطمئن ہو، تو اس کے لیے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہے کہ تقیہ جائز ہے، لیکن تقیہ کو صحیح سے سمجھ نہیں سکے. تقیہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے جان، مال یا عزت کی تحفظ کے لیے اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، اپنے ایمان کو، کیونکہ تقیہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وقع تقوی والے اس سے ہے. وقع اس کا مراد یہ کہ خفیہ طور پر اپنا اور اپنے نظریے کا دفاع کرنا، اس کو یہ ڈیفینیشن ہے تقیہ کی، کہ خفیہ طور پر اپنا اور اپنے نظریے کا دفاع کرنا. اب امام حسین نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے ایک بنیادی سوال کہ امام حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا، امام حسین نے کیوں اپنے اور اپنے خانوادے کی جان دے دی. تو تقیہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی جان، آپ کی مال یا آپ کی آبرو کے حفظ کے ساتھ دین محفوظ رہے، یہ شرط ہے. اگر جو ہے آپ کی جان تو بچ رہی ہے لیکن دین ہی جو ہے قربان ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر تقیہ نہ فقط جائز، حرام ہے. جائز تو چھوڑے، حرام ہے. کہ اگر جو ہے یہی تو امام نے کیا کہا تھا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل، اگر بغیر میرے قتل کے یہ دین محفوظ نہیں رہ سکتا، فیا سیوف خذونی، بس اے تلواروں آؤ میری طرف بڑھو. کیا امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ تقیہ حرام ہے، ٹھیک ہے. بس اس کو سمجھیں، تقیہ کی دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ جان، مال اور آبرو کی حفظ ہو، اس کے ساتھ ساتھ دین بھی محفوظ ہو رہا ہو، دین بھی بچے. اگر جو ہے جیسے بالکل اول اسلام میں جب جو ایک مخفی دور تھا اور اعلانیہ دور تھا، اس مخفی دور میں جو ہے دین پنپ رہا تھا، دین پھیل رہا تھا اس تقیہ کے نتیجے میں، تو وہاں پہ تقیہ جائز تھا، ٹھیک ہے. اور رسول جو ہے ان کا ایک دور جو ہے ان کا وہ مخفیانہ تھا، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس کی تفصیلات آپ کو پتہ ہے.